بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب دعا میں سے چند آداب یہ ہیں کہ عاجزی و انکساری، خشوع و خضوع سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس آداب کو خود اس طرح سکھاتا ہے: ادعوا ربکم تضرعا، اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو اور یہ سمجھو کہ میرا رب میری بات کو سنتا اور میری حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے۔ وہ میرے سامنے موجود ہے، وہ اپنے بھکاریوں کو ضرور دیتا ہے، محروم نہیں کرتا، اور اپنی حاجت کو رغبت سے طلب کرے۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ یوں تعریف کرتا ہے: انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، وہ لوگ بھلائیوں کی طرف دوڑتے تھے اور ہم کو شوق سے اور ڈر سے پکارتے تھے۔ دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اس بات سے توبہ کیجیے کہ آئندہ ہرگز ایسا کام نہیں کریں گے، اور پھر یہ دعا پڑھیں: ظلمت نفسی فاغترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعہا۔ اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر سوال کرو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ 3 آدمی دوران سفر میں بارش کی وجہ سے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ کے لیے گئے۔ ایک چٹان گرنے کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پروردگار نے ان کو اس مصیبت سے نجات دی۔ دعا سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفلی نماز پڑھے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: جس نے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی تو اس کی دعا دیر سویر ضرور قبول ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وضو کر کے دعا کی تھی: دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کیجیے، کیونکہ شریعت نے نماز کا رخ اسی کو بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرتے تھے، جیسا کہ جنگ بدر اور استسقاء میں کیا تھا۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ختم کیجیے۔ یعنی دعا سے پہلے اور دعا کے بعد حمد و صلوات ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جس کو اللہ تعالیٰ یا کسی انسان کی طرف ضرورت ہو تو اس کو چاہیے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر دعا کرے۔ دونوں ہاتھ کشادہ کر کے چہرے اور دونوں کندھوں کے مقابلہ میں اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اٹھاتے اور فرماتے: ان اللہ حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے، لہٰذا مسنون طریقہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگنے چاہیے، فرض کے بعد ہو یا سنت کے بعد۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی چہرے کے سامنے کر کے دعا مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جب اللہ سے سوال کرو تو اپنی باطنی ہتھیلیوں سے مانگو اور ہتھیلی کی پشت سے مت مانگو۔ دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جب دعا سے فراغت پا لو تو ان ہاتھوں کو چہرے پر مل لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ فرمان الہی ہے: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ دعا و استغفار 3 مرتبہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دعا فرمایا کرتے تھے۔ دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔
جب تک قبول نہ ہو دعا کرتے رہو، اور یہ نہ کہو کہ اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں قبول ہی نہیں ہوئی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ جلدی نہ کرو، اور جلدی یہ ہے کہ کہے میں دعا کرتا ہوں پر قبول ہی نہیں ہوتی۔ کسی گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کیجیے، کیونکہ ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے۔ دعا میں شرط نہ استعمال کی جائے، یعنی یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو یہ کام کر دے۔ رسول اللہ نے اس قسم کے کلمات سے منع فرمایا ہے۔ جب دعا کرو تو یہ نہ کہو اے اللہ تو چاہے تو بخش دے، اور اگر تو چاہے تو رحم کر دے، اگر تو چاہے تو روزی دے، بلکہ نہایت عزم کے ساتھ پختگی سے سوال کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اور ہر دعا کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے لیے دعا کرے تو مخصوص نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گنوار کو یہ دعا پڑھتے سنا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، اور ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ کر۔ تو فرمایا تو نے اللہ کی کشادہ رحمت کو روک دیا، تمام حاجتوں کو اللہ ہی سے مانگو۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے ہر چیز مانگو، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ دعا میں بے جا تکلفات سے بچنا چاہیے، اور حاصل شدہ کام کے لیے دعا کرنا بے سود ہے۔ ہاں استقامت اور استمرار کے طور پر جائز ہے۔ دعا کو آمین، حمد اور درود پر ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرمائے، آمین۔